کی ذات نے ہمیں یہ ملک پاکستان جس کی آج ہم آزادی کی خوشی منا رہے ہیں، اس جیسی ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس پہ اللہ کی ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ اتنا ہی کم ہے۔ نعمت قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، گنتی کرو گے، لا تحصوها، آپ ان کو گن نہیں پاؤ گے، ان کی گنتی نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، آپ ان کی کبھی بھی ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ اسی طریقے پر رب العالمین کی ذات نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں جو تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں اس میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آج ملک پاکستان کا یہ 79واں سال کا یوم آزادی پورے آب و تاب کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اصل یہ جو آج ہم آزادی منا رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے، ہمیں وہ قربانی بھول گئی ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید 14 اگست کی رات آئے گی، ہم نے رات کو فائرنگ کرنی ہے، موسیقی، گانے بجانے، ڈول ڈپکے، ڈانس، یہ شاید آزادی اس چیز کا نام ہے۔ آزادی اس چیز کا نام تھا بھی نہیں، نہ ہی یہ آزادی کا کوئی مقصد تھا۔ آزادی کا مقصد یہ نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں، آزادی کا مقصد وہ ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جو قربانی دی تھی وہ ہے۔ اور کس مقصد کے لیے کہ جس وقت انگریزوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی جس کا مقصد تجارت تھا، آہستہ آہستہ وہی کمپنی اس نے کم عرصے کے اندر ہندوستان پہ قبضہ کر لیا، اور قبضہ ایسا کیا کہ انہوں نے وہاں کے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا کے جو مسلمانوں پہ ظلم اور جبر اور جو مسلمانوں کا وحشیانہ قتل کیا، شاید تاریخ میں اس کی مثال نہ ملتی ہے۔ ہندوستان کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ایک گورا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں نے ہندوستان کے کسی درخت پر کوئی ایسا درخت نہیں دیکھا جہاں پر مسلمانوں کی لاش لٹکی ہوئی، اور شاید اس طرح خون بہتا تھا جس طرح پانی بہ رہا ہوتا، اس طرح مسلمانوں کا قتل عام تھا، اور مسلمانوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مسلمانوں ہی میں سے ایسے مسلمانوں کو چنا کہ جنہوں نے انگریز کی سازش کو سمجھا اور اس کے خلاف میدان معرکہ حق میں آئے، اور کرتے 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 یہاں سے ہندوستان سے انگریز کو نکال دیا۔ جیسے ہی انگریزوں کو نکالا تو انگریزوں نے اپنے پیچھے جن کو اپنے ساتھ ملایا وہ تھا ہندو، انہوں نے مسلمانوں کے ظلم اور جبر شروع کر دیا، مسلمانوں کی عبادات میں اور رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کر دی۔ تو اسی لیے 1930 کے جلسے کے اندر مسلم لیگ کا لاہور میں جلسہ تھا، اس میں یہ قرارداد منظور ہوئی کہ ملک پاکستان کے لیے ہندوستان سے علیحدہ ایک مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا قائم ضروری ہے، جس کے اندر مسلمان اپنی عبادات، مسلمان اپنے کاروبار، مسلمان اس کے اندر کھلم کھلا وہاں پہ رہیں اور اس کے اندر رہ کر کے اپنی تمام سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ اس کے لیے اتنی بڑی قربانی لگی، اتنی بڑی قربانی ہوئی کہ 1940 کے اندر
پاکستان کا تصور پیش کیا گیا اور پھر کرتے کرتے 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا۔ یہاں پر چند باتیں بڑی ضرورت کی ہیں کہ یہ جو آزادی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نبوت کا ابتدائی زمانہ 13 سالہ مکی زندگی ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر میں بیان کروں گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ آزادی کیا ہے اور قید کیا ہے۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس آزادی کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اس 13 سالہ مکی دور کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 3 سال شیب ابی طالب کی گاڑی میں گزارے، جہاں مسلمان کمزور ہوتے ہیں اور جس ملک میں مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کا وہاں پہ حکمرانی نظام نہیں ہے، وہاں کے مسلمانوں سے پوچھو کہ یہاں کے کافروں کا تمہارے ساتھ رویہ کیا ہے۔ بہت ساری خوبصورت دیواریں ہمیں نظر آئیں گی، خوبصورت سڑکیں نظر آئیں گی، لیکن ان لوگوں سے پوچھ کے کہ اسلام کے خلاف یہ تمہارے ساتھ کتنی محبت اور عقیدت ہے، پھر تمہیں اس ملک کی قدر کا پتہ چلے گا کہ یہ ملک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج جہاں پہ ہم آزاد گھوم رہے ہیں، آزاد چل رہے ہیں، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہر نعمت ہے۔ کمزوریوں تو ہر ملک میں، ہر انسان میں کمزوری ہے، کوتاہیاں تو ہر ملک ہر بندے کے اندر ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کمزوریوں کو پکڑ کے ملک کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، ملک کے خلاف سازشیں کرنا شروع کرتے ہیں، ملک کے خلاف ہم بغاوتیں کرنا شروع کرتے ہیں؟ یاد رکھ لیں، جب غیر آتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو فلاں آدمی ہے اس کو چھوڑ دو، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کے گھر والے ہیں، یہ فیملی ہے۔ وہ صرف پاکستان کا نظریہ نہیں، وہ مسلمان کی شکل دیکھے گا، اس کو نہیں پتا یہ کون ہے، اس نے تمہاری عصمت دری کو بھی لوٹنا ہے، اس نے تمہاری حفاظت کو بھی لوٹنا ہے، اس نے تمہاری عزتوں کو بھی تار تار کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ ملک پاکستان جیسی نعمت سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی پہ چڑھ کے مکہ کی طرف ایسے مخاطب ہو کے کہا کہ مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، جہاں انسان رہتا ہے، جہاں اس کی بچپن زندگی جوانی گزرتی ہے، اس کے ساتھ انسان کو ویسے ہی الفت محبت عقیدت ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا کہ مکہ تیرے ساتھ مجھے بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ رہنے کون نہیں دے رہے تھے؟ مشرکین مکہ تھے، وہ کافر تھے، وہ کبھی بھی مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام کی ہسٹری ہے کہ آپ اگر کتنا ہی اچھے سے اچھا بن جائیں، مسلمان کو کبھی بھی غیر مسلم برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے نبی کو برداشت نہیں کیا، امتی کو کیسے برداشت کر سکتے؟ یہ اللہ کی نعمت ہے ملک پاکستان۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے اور بار بار مکہ کی یاد ستاتے تھے۔ ظاہر بات ہے بچپن گزرا ہوا تھا، ہماری زندگی گزری تھی، 53 سال کا دور گزر چکا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نبی مکہ کی بڑی یاد آتی ہے، گلیاں بڑی یاد آتی ہیں، بڑی روٹیں یاد آتی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے اللہ جس طریقے پر ان کے دل میں مکہ کی محبت تھی، اے اللہ اس سے زائد محبت مدینہ طیبہ کی ان کے دل میں ڈال دے، ان کے دل کے اندر مدینہ طیبہ کی محبت اسی طریقے پہ ڈال دے۔ اور یہ مدینہ طیبہ اسلام کی پہلی ریاست ہے جو کلمے کے نام کے اوپر مارد وجود میں آئی ہے، اسلامی ریاست پہلی ہے جو کلمے کے نام کے اوپر مارد وجود میں آئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ایسا مدینہ طیبہ کے ساتھ پیار اور محبت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی کسی باہر جگہوں سے واپس آتے، مدینہ کی در و دیوار، مدینہ کے پہاڑ نظر آتے، آپ اپنی سواری کو تیز کر دیتے کہ میں جلدی جلدی مدینہ طیبہ میں پہنچوں۔ یہ ملک کے ساتھ محبت، یہ عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتلائی ہوئی۔ جس جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، اس کو یثرب کہا جاتا تھا،
اور یہ بیماریوں کی، وباؤں کی، بلاؤں کی، مصیبتوں کی جگہ تھی، یہ رہنے کے قابل نہیں تھی، یہ ایسا علاقہ تھا جہاں رہنے کے انسان قابل نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ آئے۔ آج سب سے مبارک جگہ، وباؤں، بلاؤں، بیماریوں سے محفوظ ترین جگہ اگر کوئی ہے تو مدینہ طیبہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا وہ پرچم اپنے دور کے اندر 9 لاکھ مربع میل پہ لہرایا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ کا 2 سال کا دور خلافت ہے، 2 سال 9 ماہ کا تقریباً دور خلافت ہے۔ آپ کے دور کے اندر 11 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ اسلامی ریاست کا قلعہ دارالخلافہ مدینہ طیبہ تھا، جو کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا۔ اللہ نے اس کی برکت سے اسلام کو فتوحات دینا شروع ہو گئی۔ 22 جمادی الثانی کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم جو ہے وہ بلند ہو چکا تھا۔ اسلام وہاں تک پہنچ چکا تھا، اسلامی حکومت اتنی پھیل چکی تھی، ہر روز اسلام کے لیے ملک اسلامی ریاست کے لیے وہاں پہ نظام ایسا بنتا جا رہا تھا، فتوحات پہ فتوحات ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے لیے ہجرت کی، اللہ اسلام کو پھیلاتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام ان کی یوم شہادت ہوئی، اس وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت کا منصب ملا۔ آپ کے دور کے ابتدائی 6 سال بڑے اہمیت کے حامل تھے اور بہت بڑے اسلام کی وسعت ظرفی کے حامل تھے۔ ہر طرف اسلام کی فراوانی تھی، روانی تھی۔ اسلام ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا، اور اسی طریقے پر زمین جو تھی وہ اسلامی سلطنت میں آتی جا رہی تھی۔ اسی دوران آپ کے لیے ان 6 سالوں کے بعد آپ کی داخلی اندرونی لوگوں نے سازشیں تیار کر کے آپ کے خلاف فتنہ برپا کیا۔ آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلامی تاریخ کو، اسلام کو جتنا نقصان غیر مسلمانوں نے دیا جتنا نقصان اپنے مسلمانوں نے دیا ہے۔ میر جعفر اور میر سعادت کی تاریخ پڑھی، یہ کون لوگ تھے، کن لوگوں نے اس طرح کی غداری کی۔ اسی طریقے پر اسلام کو جب بھی نقصان ہوا وہ اپنوں نے دیا۔ اسلامی تاریخ کا ایک سنہری دور وہ بھی ہے، ایک طرف 30,000 مسلمانوں کے مقابلے میں لشکر ہے، دوسری طرف صرف 30 آدمی مسلمان کھڑے۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم حقیقی معنوں میں مومن بنو گے، حقیقی معنوں میں تم مسلمان ہوگے، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے، سامنے میں اتنی بڑی فوج موجود ہے، لیکن اللہ کی مدد، اللہ کے دل کے، اللہ کے ساتھ ان کی محبت ایسی، 30,000 کا مقابلہ کرنے والے یہ 30 آدمی موجود ہیں، اللہ ان 30 کو فتح دے گا۔ یہ اسلام کی محبت ہے، یہ اسلام کا کردار ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہوگے تمہارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وقت 35 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمران اسلام کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ منتخب ہوئے، تقریباً 4 سال آپ کی خلافت یا 6 سال آپ کی خلافت رہی، اور اس دوران 3 لاکھ مربع میل پر اسلام کا مزید رقبہ جو ہے وہ پھیلا، 38 لاکھ تک اس وقت اسلام کا پرچم پھیلا چکا تھا۔ اس وجہ سے کہ داخلی اور اندرونی اور بیرونی سازشوں نے، فتنوں نے آپ کی اس حکومت اور سلطنت کو کمزور کر رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا منصب ملا، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلافت کا منصب دیا۔ پھر اسلام نے وہ طاقت حاصل کی، تقریباً 19 سال کا آپ کا دور خلافت تھا، آپ نے 65 لاکھ مربع میل کے اوپر
آدھی دنیا سے زائد پر اسلام کا یہ پرچم جو ہے اس کو بلند کیا۔ آپ تاریخ پڑھتے ہیں کہ اسلام نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے دنیا کا نقشہ اس کو چینج کیا، کہاں کہاں تک اسلام پہنچا۔ آج ہمارا ملک پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں آگے یہاں سے اسلام اور دین اور قرآن کریم اور اس کے علوم اور فنون کو سیکھنے کے لیے۔ اس کے لیے پیچھے قربانیاں ہیں، ان کا مقصد، ان کا نظریہ یہاں پہ کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ نعرہ تھا جس کے اوپر پوری قوم متحد ہوئی۔ جس طریقے پر آزادی کے حصولوں کے لیے اس وقت مسلمانوں نے اتفاق کیا، آج بھی مسلمانوں کو اسی اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ پارٹیوں سے نکلنا پڑے گا، گروہوں سے نکلنا پڑے گا، فرقوں سے نکلنا پڑے گا، لسانیت اور قومیت کے نعروں سے نکل کر کے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز پہ آئیں گے، اور اس ملک کی بقا کے لیے ہم نے انشاءاللہ اپنا تن من سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ اس ملک کو کبھی کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کی نصرت ہے اس ملک کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کی اس ملک کے ساتھ کافی مدد ہے۔ یہ ملک جس رات کو آزاد ہوا، ہمیں یہ تو پتہ ہی 14 اگست کو آزاد ہوا، لیکن اس وقت اسلامی مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کا آخری حشرہ چل رہا تھا۔ رمضان میں سب سے افضل حشرہ آخری حشرہ ہے، پھر اس کے اندر آخری جو طاق راتیں ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ ان طاق راتوں میں جو سب سے افضل رات ہے وہ 27 کی رات ہے۔ اللہ نے یہ جو پاکستان ہمیں اسلامی مہینوں میں دیا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں دیا۔ آخری حشرہ چل رہا تھا اور 27 رمضان المبارک کی رات تھی، اور اس رات اللہ نے یہ پاکستان ہمیں دیا، اور شب جمعہ کی رات تھی۔ جیسے آج جمعہ ہے ایسی ہی جمعہ کی رات تھی جو دنوں کا سردار تھا۔ اللہ نے جس رات قرآن کو نازل کیا اس رات اللہ نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا۔ جس طرح قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکا، اسی طرح ملک پاکستان کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مٹانے والے آئے، سازشیں کرنے والے آئے، نہ جانے اس کو کتنا نقصان پہنچانے والے آئے، ان کا نام بھی مٹ گیا، ان کا کام بھی مٹ گیا، ان کی سازشیں بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ ملک جس طرح تھا اس سے بھی زیادہ محفوظ ہوا ہے، لیکن ایک کام ہم سب کا ہے، وہ ہم بھی کریں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران ظالم ہیں، ہمارے حکمران چور ہیں۔ میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے بارے میں خود سوچوں، میں کتنا بڑا چور ہوں، میں کتنا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے اوپر کتنا اسلام کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں خبر ہے، اور اس سے بڑھ کے اللہ کے حضور آج کا دن ہم سب کے لیے خوشیوں کا دن ہے کہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا ہے، یہ ایک نعمت دی ہے۔ جا کے چیچنیاں بوسنیاں دور کی بات نہیں، حال میں سوشل میڈیا کا دور ہے، فلسطین والوں سے پوچھ کے آ جاؤ کیا حالات ہیں ان لوگوں کے، جا کے پوچھ کے آ جاؤ۔ دیکھا ہوا ہے ہم نے، ان کو کھانے پینا ہر چیز ان پر بند ہو چکا ہے۔ آج ہماری فوج، ہماری افواج چاہے بحری ہے، بری ہے، عالمی ہے، اس کی قربانیاں ہیں، اتنی قربانیاں ہیں کہ جس کے اندر ہم رہتے ہوئے آزادی سے ہم جی تو رہے ہیں۔ اس لیے یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے، ہم خود اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے ملک کے لیے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ کے، اے اللہ ہم آپ کے آگے التجا کرتے ہیں، جس نظریے اور مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، اے اللہ عملی طور کے اوپر اس کو تو نافذ فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ملک کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت، عقیدت اور اس کو دن دگنی رات دگنی ترقیوں میں حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔